نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ کوشچن نمبر 42 ہے زید امین بھائی کا، انڈین آکوپائڈ کشمیر سے۔ تبلیغی جماعت والے نماز کے بعد ہمیں فضائل اعمال پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں بیٹھو اور سنو، تو کیا وہاں پر بیٹھنا جائز ہے یا بیٹھنا چاہیے؟ چلے ان کی دل جوئی کے لیے بیٹھ جایا کریں، اور جو آپ غلط چیز آبزرو کرتے ہیں انہیں بعد میں بتا دیں کہ بھائی یہ چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ انشاءاللہ کچھ دنوں بعد ویسے ہی آپ کو بٹھانا چھوڑ دیں گے اگر آپ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور یا پھر اپنی اصلاح کر لیں گے۔ جس طرح کے اس وقت انڈیا میں تبلیغی جماعت ہے جو بنگلہ والی مسجد ہے نظام الدین میں، جہاں سے تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا تھا، تو وہاں تو آپ کو پتہ ہے نا فضائل اعمال بین کر دیے انہوں نے۔ آپ کو پتہ ہے بلال بھائی اس بات کا؟ آپ بھی تبلیغی جماعت میں لے ہیں، آپ کا بھی چلہ لگا ہوا ہے۔ نہیں علی بھائی نہیں پتا۔ تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا ہے نا نظام الدین انڈیا، تو سعد قادری صاحب نے فضائل اعمال بین کر دی ہوئی ہے انہی خرافات اور صوفیانہ واقعات کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے جو تبلیغی جماعت ہے 2015 میں اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، رائے ونڈ مرکز اور جو بنگلہ دیش کا مرکز ہے یہ ایک ٹکڑا ہے تبلیغی جماعت کا، اور اس طریقے سے جو نظام الدین مرکز جہاں سے تبلیغی جماعت شروع ہوئی تھی انڈیا سے، بنگلہ والی مسجد مولانا الیاس قادری صاحب نے جہاں سے شروع کی تھی، اور اس کے بعد ان کی لیگیسی کو یوسف قادری صاحب لے کے چلے۔ ان کی اپنی نسل میں جو سعد قادری صاحب ہے انہوں نے یہ ساری خرافات بند کروا دی ہے۔ وہ وہاں پہ جو منتخب احادیث کا یعنی درس کرواتے ہیں، اسی وجہ سے جو دیوبند مدرسہ ہے انڈیا کا وہ نالا ہے، انہوں نے سعد قادری صاحب کی گمراہی کے فتوے نکال دیے۔ اندازہ کریں سعد قادری صاحب یعنی خاندان عالیہ کاندلویہ میں سے ہونے کے باوجود اگر قرآن و سنت کی بات کریں تو دیوبندی انہیں نکال دیتے ہیں اپنے مسلک سے بھی، فرقے سے بھی۔ تو ہم اور آپ تو شاہی کوئی نہیں ہے، ہم سے کہاں انہوں نے قرآن سنت کی بات سننی ہے؟ تو جن لوگوں کو یہ کبھی وہم بھی تھا نا کہ یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، تو انہیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ سعد قادری صاحب کی دیوبندیت میں اگر دیوبند کا مدرسہ شک کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خرافات والی کتاب بند کروں گا میں، نہیں یہ پڑھی جائے گی، تو یہ لوگ نفرت کرنا شروع ہو گئے ان سے، اور انہیں کہہ رہے ہیں بزرگوں کا راستہ چھوڑ دیا، حالانکہ وہ بزرگوں کی اولاد سے۔ لیکن الحمدللہ انہوں نے کوئی اپنی حمیت اس حوالے سے نہیں رکھی سعد قادری صاحب نے کہ میری چونکہ اب نسبت اس خاندان کے ساتھ ہے۔ بھائی غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے۔ اب یزید کا بیٹا جو تھا معاویہ ابن یزید، یزید کے بیٹے کا نام معاویہ تھا، والد کا بھی نام معاویہ اور بیٹے کا بھی، وہ ولی اللہ تھا۔ اس نے کہا میرے باپ نے جو اپنی دنیا اور آخرت برباد کی ہے تو میں اس مسلط پہ نہیں رہنا چاہتا۔ بڑی چھوٹی عمر میں وہ فوت ہو گیا تھا۔ اسے شیعہ بھی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ہم اہل سنت تو کہتے ہی ہیں۔ تو وہ اپنے باپ کی لیگیسی تو آگے لے کے نہیں چلا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ماں باپ غلط کام کر گئے ہیں تو آپ نے دیکھنا کتاب و سنت کیا کہہ رہی ہے۔ آپ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اگر تنازع ہو جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول سے، اور آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت سے فیصلہ ہوگا۔ تو میں مولانا سعد قادری صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ ان کے کافی ساری جماعت کے لوگ انڈیا سے ہماری اکیڈمی میں رابطہ بھی کرتے رہتے مختلف موقعوں پہ۔ اس دفعہ بھی اتوار والے دن ایک بھائی کا فون آیا ہوا تھا، وہ بتا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے چند مہینے سے آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں اور میں نے رفع الیدین شروع کی ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے میں بنگلہ والی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اور مجھے کوئی رفع الیدین سے نہیں روکتا۔ ہاں البتہ باقی دیوبندیوں کی مسجد میں وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن سعد قادری صاحب نے جو اتنا پیارا ماحول اس حوالے سے دیا ہے وہاں کہ وہاں پہ آپ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہ بات کریں کہ وہ تو رائے ونڈ میں بھی ہے، رائے ونڈ میں بیرون کے لیے تو ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اندرون والے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ رفع الیدین شروع کر دیں تو ان کے اوپر یہ پوری حیثیت اپلائی کرتے ہیں۔ جب تک رفع الیدین ان کا چھڑوانا نہ لے اس وقت تک ان کی ہڈی میں سکون نہیں آتا۔ لیکن سعد قادری صاحب کو سلام ہے کہ ان کے اپنے ساتھی جو انڈیا کے رہنے والے لوگ، اردو سپیکنگ لوگ، کٹر ٹھیٹ حنفی لوگ، انہوں نے رفع الیدین شروع کیا تو انہوں نے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تو میری دعائیں سعد قادری صاحب کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ جو ساتھی جڑے ہیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے۔ اور میں ہر فورم کے اوپر
ایسے لوگوں کا دفاع کروں گا، وہ دیوبند سے ہوں، بریلویوں سے ہوں، اہل حدیث سے ہوں، شیعہ سے ہوں، جو کتاب و سنت کی اہمیت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے بزرگ بابوں کی پرواہ نہیں کرتے. بس ہمیں اس قسم کے لوگ چاہیے. یہ علماء ہے جو ہمارے سروں کا تاج ہے. ان کو ہم اپنا بابا بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، جو ہمارے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نسبت کو مضبوط کر رہے ہیں، اور جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے ان بابوں سے وہ اعلان برات کر رہے ہیں. خواہ وہ غداری کسی نے بدنیتی پہ کی یا لا علمی پہ کی، اور الٹیمیٹلی تو غداری ہو گئی نا. وہ اللہ کو خود جواب دے ہوں گی. ان لوگوں کی آخرت کا ہم فیصلہ نہیں کرتے یہاں بیٹھ کے، لیکن جب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم نے تو اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کرنی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے. تو آپ دیکھیں یہ اختلافات کی وجہ سے وہ بنگلہ والی مسجد کو ان کی مخالفین جو تبلیغی جماعت والی پارٹی ہے ان کے ماننے والوں نے مسجد درار قرار دے دیا. منافقین کی مسجد کے ساتھ جوڑ دیا مسجد درار. پھر جو بنگلہ دیش میں اجتماع ہوا وہاں باقاعدہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر لاٹھی چارج کیا اور یہ بڑے معاملات بگڑے. اور طارق جمیل صاحب بھی اس میں بیچ میں کچھ صلح کے لیے انوالو ہوئے تھے، اور طارق جمیل صاحب بھی انڈکلیئرڈ سعد کاندھلوی صاحب کے ساتھ ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں خود وہ خرافات ساری وہ جو فضائل مال میں لکھی تھی کہ وہ اتنے سال تک ستو پھانکتے تھے، اتنے سال تک وہ نمک کا سرما لگاتے رہے، اتنے سال تک انہوں نے یہ کیا، اتنے سال تک وہ سارے جو بکواسیات لکھی ہوئی ہے فضائل مال اور فضائل صدقات میں صوفیاء کی، ان کا خود مذاق اڑایا ہے طارق جمیل صاحب نے. اس پہ ہمارا کلپ بھی ہمارے اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا. تبدیلی آ گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو اس طرح پوسٹ کوئی رائبلڈ میں نہیں ہے. میں ان کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں، اور پرسنلی انہوں نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن جتنی مجھے وہ اجازت دیتے ہیں اتنی میں کر دیتا ہوں. باقی باتیں چونکہ جب ان کی اجازت ہوگی تو میں کر دوں گا. صرف اشارتاً میں کر رہا ہوں کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ فضائل مال میں جو کچھ لکھا ہے، اور یہ ویڈیو میں وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ دین جو ہے نا وہ نبی الاسلام اور صحابہ کرام اور اہل بیت کے دین سے ڈیویٹڈ ہے جو یہ پیش کر رہے ہیں. احادیث اس کو سپورٹ نہیں کرتی. تو انڈائریکٹلی انہوں نے مان لیا کہ ان کتابوں سے اب جان چھڑانی چاہیے، ہمیں کتاب و سنت کا درس دینا چاہیے. میں مولانا سعد کاندھلوی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سر، قرآن میں واضح آیت ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرما دو قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی تبلیغ کروں، آخرت کا ڈر سناؤں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے ڈر سنائے. تو رسول اللہ نے ہماری ٹیکسٹ بک جو ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ جو مقرر کی ہے وہ کتاب اللہ ہے، سنت اسی کی تفسیر ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ بنگلہ والی مسجد میں درس قرآن ہونا چاہیے، اور اس کے ذیل میں جو صحیح الاسناد احادیث ہے وہ بیان ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ مشکات المصابیح تو شروع کریں جو ایگریڈ اپون ہے، جو اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابوں کے نوٹس ہیں، انکلوڈنگ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. یہ شروع کریں اور درس جو ہے وہ دیں قرآن پاک سے. اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر وہ چاہتے ہیں تو اشرف تھانوی صاحب کا ترجمہ بے شک کر لیں. احمد بریلوی صاحب کا اگر بریلوی کسی مسجد میں جا کے جماعت رکی ہے وہ پڑھ لیں ترجمہ. اکا دکا جگہ جو ڈنڈی ہے وہ مطلب پکڑی جاتی ہے، باقی اوورال ترجمہ سب نے ٹھیک کیا. اور اس طریقے سے تقی عثمانی صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے. ڈاکٹر طارق قادری صاحب کا ترجمہ مجھے بہت پسند ہے، اور پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ اور مولانا مودودی کا ترجمہ تو آپ سمجھیں کہ شاہکار ہے. یعنی عربی زبان کا سوز و گداز اگر اردو میں کسی نے ٹرانسفر کیا ہے نا تو وہ مودودی صاحب کا ترجمہ. آپ کو لگتا ہے جیسے اردو میں قرآن نازل ہوا ہے. جو انہوں نے الفاظ کا چناؤ کیا ہے بہت غیر معمولی اللہ نے ان کو ملکہ دیا. تو میں سعد کاندھلوی صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا جب آپ نے ان کتابوں سے جان چھڑائی ہے تو قرآن کا درس شروع کریں، اور سلیس بھلے آپ خود ترجمہ لکھ کے ان کے حوالے کریں یا ان کے بڑوں کا ترجمہ، اور اس کے ذیل میں جو صحیح الاسناد احادیث ہے وہ بیان کریں. سب کچھ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، اور اسی کو آپ بیان کریں. ہماری دعائیں، ہماری سپورٹ مولانا سعد کاندھلوی صاحب کے ساتھ ہے. میں نے اس سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات چیت نہیں، لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ ایک امید کی کرن ہے. تبلیغی جماعت جسے میں یعنی اس پلانٹ ارتھ پہ مسلمانوں کی جس جماعت سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں وہ تبلیغی جماعت ہے. اور واقعی ان کے خلاف جتنا لوگ جھوٹ بولتے ہیں، دیوبندی
اسٹرانج قسم کے علماء جو ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ ان پڑھ لوگ ہیں اور پھر رہے ہیں. ظالموں تم لوگوں نے دین کا کام نہیں کیا, جو اپنی جیب سے خرچ کر کریں ان کے اوپر تم برسے ہوئے ہو. اور جو بریلوی کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہے, شرم نہیں آتی تم لوگوں کو, جھوٹ بولتے ہو ان کے اوپر. وہ بیچارے اپنی جیب سے لگا کے قربانی کر کے نکلتے ہیں. اللہ نے ان کا اخلاص سن لیا ہے, بھلے آلموسٹ 90 سال کے بعد ہی صحیح, لیکن اللہ نے وہ اخلاص قبول کیا. اور آج ہمیں امید کی کرن مولانا سعد کاندھلوی صاحب کی شکل میں نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ سعد کاندھلوی صاحب اس جماعت کو جس ڈگر پہ لے کے چل رہے ہیں اس میں مزید امپرومنٹ کریں تو تبلیغی جماعت ایک سونا ہے مسلمانوں کے پاس. روحانی طور پر کام تو بہت اچھا کر رہی تھی, صرف سلیبس سے ہمیں اختلاف تھا. سلوگن بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نبی اسلام کے طریقوں میں پورا کرنا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن میں لکھے ہوئے ہیں, نبی اسلام کے طریقے بخاری مسلم میں لکھے ہوئے ہیں, یا ساری مین اسٹریم کی کتابوں کے نوٹس مشکات المصابیح میں جو ایگریڈ اپان ہے تمام اہل سنت کے ہاں, چاہے وہ حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, یا بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہو. تو اب انہیں چاہیے یہ جو سلوگن ہے اسی سلوگن کے اوپر عمل کریں. تو میں ہر جگہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں, اور میں کرتا بھی ہوں اللہ کے فضل سے. اہل حدیثوں نے جب تبلیغی جماعت پہ حملہ کیا, اور میں نے ایک طریقے سے تبلیغی جماعت کا چلہ لگانا, میری ویڈیو ریکارڈ ہے, میں نے مکمل طور پر دفاع کیا ہے, باوجود اس کے کہ مجھے سلیبس سے اختلاف تھا. لیکن اب تو وہ اختلاف بھی الحمدللہ مولانا سعد کاندھلوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے دور ہو گیا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے, میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اب ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہی ہمت کریں, مزید قرآن و سنت کے قریب آئیں, قرآن کی درس شروع کریں. قرآن ہی نبی الاسلام کا وصی ہے, قرآن ہی نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے, اور قرآن کے ساتھ ہی جڑے رہنے کی نبی الاسلام نے تلقین کی, حجۃ الوداع کے موقع پر, غدیر خون کے موقع کے اوپر, ہر موقع پر. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے سعد کاندھلوی صاحب تک جب یہ ویڈیو پہنچے گی اور میری وہ گزارشات کے اوپر عمل کریں گے, اور اپنی جماعت کو اپنی زندگی میں اس ڈگر کے اوپر چلا دیں کہ نبی الاسلام جب بھی کوئی جمعے کی تقریر کرتے, صحیح مسلم 2005 نمبر حدیث ہے, کہتے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, اور بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, ہدایت یافتہ راستہ. اسی طریقے سے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی الاسلام نے کسی کو اپنا وصی بنایا تھا؟ ان کا کسی کو وصی نہیں بنایا, البتہ آپ نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی. اسی طریقے سے غدیر خون کے موقع پر 6225 سے 6228 نمبر تک حدیث ہے مسلم شریف کے اندر, نبی الاسلام نے کہا اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے, میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. 3 دفعہ فرمایا, یعنی میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. لیکن امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. پھر جو حجۃ الوداع کی حدیث ہے المستدرک الحاکم میں نبی الاسلام نے فرمایا اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جاؤ, انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے, کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حتیٰ کہ مسلم شریف میں یہاں تک حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم بھی جب دنیا میں اتریں گے تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے, فقہ حنفی کے مطابق نہیں چلائیں گے. ہاں, تو آپ مدادا کریں, یہ اتنے واضح دلائل ہیں اور ان کو پتہ ہے, اس کے باوجود ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ کتاب اللہ کو چھوڑ دیں, یہ بہت بڑا ظلم ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں, یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, میں 1 گھنٹہ اور فی الودی بول سکتا ہوں. کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت ہوئی تو اگلے دن پہلا خطبہ حضرت عمر نے دیا ممبر پہ چڑھ کے حضرت ابوبکر کے استقبال کے طور پر. انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کے لیے اللہ نے وہ پسند کیا جو اللہ نے ان کے لیے رکھا تھا, یعنی اللہ کی جنتوں میں پہنچ کے, اور تمہارے لیے اللہ نے یہ پسند کیا کہ نبی الاسلام کے بعد انہوں نے اپنے بعد ایک کتاب چھوڑی ہے جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی, اور اب نبی کے بعد بھی اس کتاب کے ذریعے تم لوگوں کو ہدایت دو گے, اور جو لوگ ہدایت لیں گے وہ اس کتاب کے ذریعے لیں گے. ان نبی الاسلام کو ہدایت دینے سے مراد ہے اعلیٰ ترین درجہ. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے نبی آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا, آپ کو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پہ پہنچا دیا. ڈیکٹم لیول کی ہدایت تو ہر نبی کو ہوتی ہے, پیدائش سے لے کے وفات تک. اعلیٰ ترین درجہ قرآن کے ذریعے ہدایت, اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی الاسلام کو اعلیٰ درجے کی ہدایت دی. تو نبی الاسلام کی ہدایت, خلفائے راشدین کی ہدایت, قرآن, ٹھیک ہے,
نبی الاسلام کا وسیع قرآن، نبی الاسلام کا خلیفہ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین کتاب اللہ کو قرار دیا، اور سب سے بڑھ کر جس میں نے پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، سورۃ الانعام آیت نمبر 19، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی تم فرما دو کہ یہ قرآن اللہ نے مجھے اسی لیے وحی کیا ہے کہ میں تم تک اس قرآن کے ذریعے ڈر سناؤں، تبلیغ اس کتاب کے ذریعے کروں، اور جس تک پہنچے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے کرے۔ اس کے بعد فضائل اعمال، فضائل سنت، فضائل صدقات کی کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ اور پھر وہ فضائل اعمال جس کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندھلوی نے لکھا ہے کہ میرے مرشد نے میری ڈیوٹی لگائی تھی تو ڈاکٹروں نے دماغی کام سے چند دنوں کے لیے مجھے روک دیا، تو میں نے کہا کہ چلو میں اپنے پیر صاحب کی یہ ذمہ داری پوری کروں اور میں ایک تبلیغی نصاب لکھ دوں کہ اگر یہ پسند خاطر نہ بھی ہوئے تب بھی کم از کم میرے جو یہ خالی ایام ہے وہ ایک محبوب مشغلے میں صرف ہو جائیں گے۔ اور اس میں الفاظ ہے کہ ڈاکٹروں نے دماغی کام سے روکا تو میں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ آپ نے کوئی دماغی کام نہیں کرنا۔ تو یہ جس بندے نے یعنی شیخ زکریا کاندھلوی نے، اللہ اسے معاف کرے، یہ اس نے اس حال میں کتاب لکھی ہے کہ جب اس کو ذہنی کام سے روک دیا تھا ڈاکٹروں نے، ذہنی کام کرنے سے، اور وہ یہ نصاب لکھ کے دے گا ان کو، اور یہ آج تک لکھا ہوا ہے اس کے شروع میں فضائل اعمال کے سٹارٹ میں مقدمے میں۔ تو بھائی یہ کتاب تو اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی کتاب یعنی بخاری مسلم کا، قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔